بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تصویر میں موجود اجنبی۔ شہر کے ایک پرانے محلے میں سعد نام کا نوجوان اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ سعد ایک فوٹوگرافر تھا، اسے پرانی تصویریں جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن اسے پرانی چیزوں کی دکان سے ایک لکڑی کا صندوق ملا۔ صندوق کے اندر درجنوں پرانی تصویریں تھیں۔ سعد ایک ایک تصویر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک تصویر پر رک گئی۔ تصویر میں ایک خوبصورت سا باغ تھا۔ باغ کی ایک طرف ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی اور اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا تھا۔ لیکن تصویر کا سب سے عجیب حصہ یہ تھا کہ لڑکے کا چہرہ کسی نے سیاہی سے چھپا دیا تھا۔ تصویر کے پیچھے صرف ایک جملہ لکھا تھا کہ اگر کبھی یہ تصویر دوبارہ کسی کے ہاتھ لگے تو اسے حقیقت ضرور بتانا۔ سعد کو تجسس ہوا۔ اس نے دکان کے مالک سے پوچھا کہ یہ تصویر کہاں سے آئی تھی۔ بوڑھے دکاندار نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا یہ تصویر تقریباً 15 سال پرانی ہے، ایک لڑکی سے یہاں بیچ کر گئی تھی۔ اس لڑکی کا نام شاید عائشہ۔ سعد نے تصویر خرید لی۔ اس رات وہ تصویر کو بار بار دیکھتا رہا۔ اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا جیسے تصویر کے اندر کوئی کہانی چھپی ہو۔ اگلے ہی دن سعد نے اس باغ کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد اسے شہر کے باہر ایک پرانا باغ مل گیا۔ وہی درخت، وہی پتھر کے بینچ، وہی چھوٹا سا فوارہ۔ سعد حیران رہ گیا۔ بینچ کے نیچے سے ایک پرانا لکڑی کا ڈبہ ملا۔ اس کے اندر ایک ڈائری تھی۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر لکھا تھا عائشہ اور ریان کی کہانی۔ سعد نے پڑھنا شروع کیا۔ ریان اور عائشہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ریان غریب تھا اور عائشہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ دونوں جانتے تھے کہ عائشہ کے والد کبھی اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ریان نے عائشہ سے وعدہ کیا، میں محنت کروں گا، ایک دن تمہارے والد خود ہمارا رشتہ قبول کریں گے۔ عائشہ نے جواب دیا، مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے، مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے۔ ریان شہر چلا گیا۔ اس نے کام شروع کر دیا، ہر ماہ عائشہ کو خط بھیجتا۔ دونوں ایک دوسرے کا انتظار کرتے رہے۔ پھر ایک دن عائشہ کے والد نے اس کے لیے ایک رشتہ طے کر دیا۔ عائشہ نے بھی صاف انکار کر دیا۔ اس کے والد نے غصے میں کہا، اگر تم نے اس لڑکے سے رابطہ رکھا تو ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ عائشہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے ریان کو ایک آخری خط لکھا، مجھے یہاں سے لے جاؤ، لیکن وہ خط کبھی ریان تک پہنچا ہی نہیں۔ عائشہ کے والد نے وہ خط چھپا دیا۔ ریان کو لگا کہ عائشہ نے اسے بلا دیا ہے۔ وہ کئی مہینوں تک انتظار کرتا رہا، پھر اس نے شہر چھوڑ دیا۔ ڈائری کے اگلے صفحے پر لکھا تھا، 12 سال بعد بھی دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں بلایا تھا۔ سعد نے حیرت سے صفحہ پلٹا، لیکن اگلے ہی صفحات پھٹے ہوئے تھے۔ صرف آخری صفحہ بچا تھا، حقیقت جاننے والا شخص اگر یہ ڈائری پڑھے تو عائشہ تک ضرور پہنچے۔ سعد نے عائشہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کئی دن کی کوشش کے بعد اسے ایک اسکول میں عائشہ کا پتہ ملا۔ عائشہ بھی ایک استاد تھی۔ سعد نے اس سے ملنے پہنچا۔ اس نے تصویر اس کے سامنے رکھی۔ عائشہ کا چہرہ دیکھتے ہی بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ تصویر تمہیں کہاں سے ملی؟ سعد نے کہا، ایک پرانے صندوق سے۔ عائشہ نے تصویر ہاتھ میں لے لی، بہت دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، میں نے سمجھا تھا یہ تصویر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ سعد نے پوچھا، ریان کہاں ہے؟ عائشہ خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے بتایا، ریان نے کبھی شادی نہیں کی، وہ کئی سال بعد اسی شہر میں واپس آیا تھا، لیکن عائشہ کی شادی ہو چکی تھی۔ ریان نے اسے دور سے دیکھا اور واپس چلا گیا۔ عائشہ کی شادی کامیاب نہیں ہوئی تھی، مگر اس نے کبھی اپنے ماضی کو کسی کے سامنے نہیں کھولا تھا۔ سعد نے پوچھا، کیا آپ آج بھی ریان سے محبت کرتی ہیں؟ عائشہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، محبت کبھی کبھی ختم نہیں ہوتی، بس خاموش ہو جاتی ہے۔ سعد نے پوچھا، پھر آپ نے انہیں تلاش کیوں نہیں کیا؟ عائشہ نے آہستہ سے جواب دیا، کیونکہ کبھی کبھی انسان کسی کی زندگی دوبارہ خراب کرنے سے ڈرنے لگتا ہے۔ سعد نے ریان کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ بلاخر سے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک فوٹوگرافر کے بارے میں معلوم ہوا۔ وہ ریان تھا۔ سعد اس کے پاس پہنچا۔ ریان بہت خاموش انسان بن چکا تھا۔ سعد نے تصویر اس کے سامنے رکھی۔ ریان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ سعد نے کہا کہ آپ کی ایک پرانی کہانی نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ ریان نے آنکھیں بند کر لیں۔
میں نے اسے بہت تلاش کیا تھا، سعد نے کہا۔ وہ آج بھی آپ کو یاد کرتی ہیں؟ ریان نے کچھ نہیں کہا، پھر ایک سوال کیا، کیا وہ خوش ہیں؟ سعد نے جواب دیا، شاید نہیں، مگر انہوں نے اپنی زندگی قبول کر لی ہے۔ ریان مسکرایا۔ تو پھر انہیں میری ضرورت نہیں؟ سعد نے پوچھا۔ آپ نے کبھی شادی کیوں نہیں کی؟ تو ریان نے جواب دیا، کیونکہ میں کسی دوسرے انسان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا دل جہاں تھا میں نے وہیں رہنے دیا۔ سعد نے کہا، کیا آپ ان سے ملنا چاہیں گے؟ ریان بہت دیر خاموش رہا، پھر بولا، ہاں، لیکن صرف ایک بار، آخری ملاقات۔ چند دن بعد سعد نے دونوں کو اسی پرانے باغ میں بلایا۔ وہی باغ، وہی بینچ اور وہی درخت۔ عائشہ پہلے ہی پہنچ گئی۔ کچھ دیر بعد ریان بھی آ گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ 15 سال کی جدائی ان دونوں کے درمیان کھڑی تھی۔ ریان نے آہستہ سے کہا کہ تم بدل گئی ہو۔ تو عائشہ مسکرائی، کہا تم بھی۔ دونوں بیٹھ گئے۔ کافی دیر تک کوئی بات نہ ہوئی۔ پھر عائشہ نے کہا، میں نے تمہیں خط بھیجا تھا۔ ریان نے حیرت سے دیکھا کہ مجھے تو کبھی کوئی خط نہیں ملا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مجھے بھی تمہارے خط نہیں ملے۔ دونوں سمجھ گئے کہ ان کی محبت کو کسی نے ختم نہیں کیا تھا، صرف ایک غلط فہمی نے برسوں کا وقت چھین لیا تھا۔ ریان نے کہا، اگر ہمیں سچ پہلے معلوم ہو جاتا تو شاید ہماری زندگی مختلف ہوتی۔ عائشہ نے جواب دیا، شاید۔ تم نے مجھے کبھی معاف کیا؟ میں نے تمہیں کبھی قصوروار ہی نہیں سمجھا ہی نہیں۔ ریان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پھر ہماری محبت اتنی بری بھی نہیں تھی۔ عائشہ نے جواب دیا، نہیں، بس ہماری قسمت بہت سخت تھی۔ سورج غروب ہونے لگا۔ ریان نے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے اب چلنا چاہیے۔ عائشہ نے پوچھا، پھر کبھی ملو گے؟ ریان نے سر ہلایا، شاید نہیں۔ عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ریان نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آج ہماری کہانی کا اختتام شکایت پر نہیں، دعا پر ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ ساتھ دور کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ ہر محبت کا انجام ساتھ رہنا نہیں ہوتا۔ کبھی دو لوگ ایک دوسرے کو ساری زندگی چاہ کر بھی ایک ساتھ نہیں رہ پاتے، لیکن ان کی محبت پھر بھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ آخری تصویر۔ چند دن بعد سعد نے اسی باغ کی ایک نئی تصویر بنائی۔ اس نے پرانی تصویر کے ساتھ نئی تصویر رکھ دی۔ پہلی تصویر میں عائشہ اور ریان جوان تھے، دوسری تصویر میں وہ دونوں دور کھڑے تھے۔ اس نے دونوں تصویروں کے نیچے ایک جملہ لکھا، کچھ لوگ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں مگر ہماری کہانی سے کبھی نہیں جاتے۔ سعد نے وہ تصویر عائشہ کو بھیجی۔ عائشہ نے اسے دیکھ کر صرف ایک جواب دیا، شکریہ، تم نے ہماری کہانی کو ادھورا نہیں رہنے دیا۔ اور ریان نے بھی تصویر دیکھی۔ اس نے تصویر اپنے کمرے کی دیوار پر لگا دی۔ 15 سال بعد پہلی بار اس کے چہرے پر سکون تھا، کیونکہ اب اسے معلوم تھا کہ عائشہ نے اسے کبھی چھوڑا نہیں تھا، اور عائشہ کو بھی معلوم تھا کہ ریان نے اسے کبھی بلایا نہیں تھا۔ بس وقت نے دونوں سے وہ زندگی چھین لی تھی جو شاید ان کی قسمت میں لکھی ہی نہیں تھی۔ اسی کے ساتھ ہماری کہانی آج کی ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔